تو ناظرین، اب اگلا مرحلہ تھا ابلیس کا مہلت طلب کرنے کا اور شیطانیت پھیلانے کا دعویٰ کرنے کا۔ تو جب ابلیس کو ملعون کر کے جنت سے نکالا جانے لگا تو ابلیس نے توبہ و ندامت کے بجائے اللہ سے یہ استدعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھے اپنی حضوری سے نکالتا اور جنت سے محروم کرتا ہی ہے تو مجھے یہ مہلت دی جائے کہ میں تا قیامت زندہ رہوں۔ اس نے دو مطالبے کیے، ایک بہت بڑی زندگی اور اختیارات کا، دوسرا موت نہ آنے کا، کہ قیامت تک مجھے مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دیے اور مہلت بھی دی، لیکن مہلت دوبارہ اٹھائے جانے تک نہیں دی، بلکہ فرمایا یعنی تجھے ایک مقررہ وقت تک مہلت ہے، بظاہر اس سے مراد قیامت کا پہلا سور پھونکے جانے تک ہے۔ یہ سن کر اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا، جب تو نے مجھے راندہ درگاہ کر ہی دیا تو میں بھی جس آدم کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے اس کو اور اس کی اولاد کو رسوا کروں گا اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا، مگر تیرے مخلص بندے میرے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو یہ جواب دیا گیا کہ ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اٹل قانون ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی جہنم کا سزاوار ہو جائے گا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومئی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت یعنی جہنم کا منتظر رہ۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمانا تھا اور زوجیت سے نوازنا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا اور جنت میں داخل فرمایا۔ یہ جنت کشمیر یا دنیا کی کوئی اور جگہ نہیں بلکہ اصلی جنت تھی جو اوپر آسمانوں میں ہے۔ آپ جنت میں جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کرتے، لیکن ساتھ میں خود کو اکیلا محسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں طرف کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ جس وقت بی بی حوا پیدا ہو رہی تھیں فرشتوں سے پردہ کرایا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں اور آپ کی تنہائی ختم ہو۔ اب وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا ہے کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ وہ درخت کون سا تھا؟ ناظرین، مشہور ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، بعض کے نزدیک انگور کا ہے، اور سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ جس چیز کو ذکر کرنے کی اللہ نے ضرورت نہیں سمجھی، ہمیں بھی اس کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ ادھر ابلیس کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بی بی حوا یعنی عورت ذات کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابلیس نے بی بی حوا کو بہکانا شروع کر دیا، وسوسہ ڈالنے لگا کہ اس درخت کا پھل کھا لو جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرشتوں کی طرح جنت میں رہ پاؤ گے، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو قائل کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے کچھ اہم الفاظ اس وقت بھول گئے۔ یہ بھی یاد نہ رہا کہ خود انسان فرشتوں سے افضل ہے، درخت کھا کر فرشتہ بننے کی کیا ضرورت؟ اسی وجہ سے یہ اجتہادی خطا ہو گئی۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھاتا ہے بے لباس ہو جاتا ہے۔ گویا شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا ہے وہ یہی بے لباسی کا وار تھا۔ آج کل کی خواتین کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ بہرحال غرض یہ کہ وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اجتہادی خطا تھی، نافرمانی کا تصور تک ان کے دل میں نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو ناظرین، یہ وجہ بنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی جنت سے نکالے جانے کی۔
اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے، اور اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تم وہیں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو جب آسمان سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو نیچے اتارا جا رہا تھا تو یہ دونوں الگ الگ مقامات پر اتارے گئے۔ انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہی لیکن ان کے پاس الفاظ نہ تھے۔ اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے جو بعد میں سورۃ الاعراف کی زینت بنے، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین، قصہ آدم علیہ السلام کی ویڈیو کا جو تسلسل جاری ہے اس میں آج تیسرا حصہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ مزید انشاءاللہ چوتھے حصے کی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز آسانی سے پہنچ سکیں۔ ناظرین، اپنا کافی سارا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔